جیسے تم سے پہلے باتوں کو کرتی لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار دوستو بات قابل غور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ روزے والوں کے ایمان اور مومن ہونے کی گواہی دیتا ہے۔ یہ بڑی گارنٹی ہے کہ مومن وہ ہے جو نماز پڑھتا ہے، مومن وہ ہے جو زکات دیتا ہے، مومن وہ ہے جو روزے رکھتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں خصوصاً روزے داروں کا خطاب ہے، وہ مومن جو روزہ رکھتے ہیں۔ مومنوں تم پر روزے فرض کیے گئے، اور یہ بھی نہ سمجھنا کہ شاید یہ امتحان ہم پر ہی ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ سے پہلے نبیوں کی امت پر بھی روزے فرض تھے، اس لیے ان پر جو روزے کی برکتوں سے جو ہم نے ان کو مال کیا، ہم کو برکت عطا فرمائی، ہم نے ان پر جو فضیلت عطا فرمائی، تو یہ میرے محبوب کی امت ہے جو تمام نبیوں کی امتوں سے فضیلت والی امت ہے۔ تو رب نے فرمایا کہ میں تم پر بھی روزے فرض کر دیتا ہوں تاکہ آپ بھی پیچھے نہ رہ جائیں، آپ میرے محبوب کی امت ہو، تاکہ آپ کو بھی مقام حاصل ہو جائے، بلکہ آپ کو ان امتوں سے زیادہ آپ کو مقام ملے گا جب تم روزے رکھو۔ یہ بات یاد رہے، روزہ بہت بڑا امتحان ہے، اور ایسا امتحان تو سوائے امتحان دینے والے اور لینے والے کسی کو پتا نہیں۔ ایسا امتحان تو جس سے امتحان لیا جاتا ہے وہی جانتا ہے، اور جو امتحان لیتا ہے وہی جانتا ہے کہ میں نے پاس کرنا نہیں کرنا ہے۔ رزلٹ کا ہمیں پتا چلتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روزے کو ایسا امتحان قرار دیا ہے کہ بندو پورا سال میری نعمتیں کھاتے ہو، پورا سال۔ اب امتحان یہ ہے کہ میری رضا کے لیے، میری خوشنودی کے لیے، مجھے خوش کرنے کے لیے، مجھے راضی کرنے کے لیے میری خاطر ایک مہینہ بھوکا رکھتے ہو، 11 مہینے کھاتے رہتے ہو، شکر کی ادا نہیں کرتے ہو، اور میری نعمتیں اتنی استعمال کرتے ہو، نعمت اللہ اے میرے مومن بندو، اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا کرنا چاہو تو گن نہیں سکتے ہو، شمار نہیں کر سکتے ہو۔ میری اتنی نعمتیں تمہارے اوپر ہیں، وہ بے حساب و کتاب کھاتے پیتے ہو۔ سال میں 1 مہینہ تمہارا امتحان دیتا ہوں کہ رضا کے لیے کیا کرتے ہو۔ مومن تو اللہ کی رضا کے لیے کھانا نہیں چھوڑتے، اور مومن کی پختگی دیکھے، ان کا ایمان کتنا پختہ ہے۔ ٹھنڈے مجبوعات رکھو، دیکھتا کہ گوارا نہیں کرے گا، مومن ہے۔ اچھے اچھے کھانوں کے ڈش رکھو، آپ لگانا پسند نہیں کرے گا۔ اس لیے میرے رب نے میرا امتحان لینا ہے، اور سارا سال ہم اللہ کی نعمتیں کھاتے رہتے ہیں۔ وقت کی بنا پر 10 گھنٹے یا 12 گھنٹے یا 15 گھنٹے کا ایک امتحان ہے، رب کریم نے لیا ہے، اس کا اتنا پختہ امتحان ہے۔ مجھے امتحان میں کامیاب ہونا چاہوں، اور اتنا پختہ ایمان ہے، اور ان چیزوں کو جو حلال چیزیں ہیں ان کو حرام کے بیٹا ہوا ہاتھ لگانا گوارا نہیں کرنا۔ اتنا بڑا امتحان ہے، حلال چیزیں اور شروعات حلال ہے، کھانے سارے حلال ہیں، اور ہاتھ ہی لگاتا کیوں کہ اللہ کے رضا کے لیے اسے روزہ رکھا ہے اور اس نے کھانا پینا بند کر دیا ہے۔ اس
اس لیے رب کریم نے فرمایا کہ امتحان تو میں لیتا ہوں، امتحان دینے والا ہی خبر رکھتا ہے یا امتحان لینے والا خبر رکھتا ہے۔ اگر وہ کہا آیا وہ امتحان میں کامیاب ہوا یا نہیں ہوا، اس لیے اللہ نے فرمایا صومنی ولا تجدنی۔ بات قابل غور ہے، ہم لوگوں کے لیے پریشان ہے۔ صومنی روزہ میرے لیے، حالانکہ نماز بھی خدا کے لیے ہے، حج بھی خدا کے لیے ہے، زکات بھی خدا کے لیے ہے۔ ہم کسی کو سجدہ نہیں کرتے، نہ کسی کی خوشامد کے لیے رکوع کرتے ہیں، نہ کسی کی خوشامد کے لیے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ صرف اللہ کو اپنا معبود سمجھ کر اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہ نظریہ رکھتے ہیں، یہ عقیدہ رکھ کے کھڑے ہوتے ہیں رب ہمارا دیکھ رہا ہے۔ نماز کا بھی اصول ہے نا، حضور نے فرمایا نماز ایسی پڑھو جسے تم خدا کو دیکھ رہے ہو۔ ہمارے اندر تو یہ کام نہیں ہے، ہمارے اندر یہ صحت نہیں ہے، ہمارے اندر یہ مقام نہیں ہے کہ رب کریم کو دیکھے۔ فرمایا محبوب نے آسانی فرما دی، حضور نے آسانی فرما دی۔ فرمایا لوگوں اگر تم خدا کو نہیں دیکھ سکتے ہو، تمہارا یہ مجال نہیں ہے، تمہارے اندر یہ کام تمہارے اندر نہیں ہے، تو تم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہو۔ یہی نظریہ رکھو، یہی عقیدہ رکھو، خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ ایسی نماز نماز کرنے کی نہیں کرتے، حالات سب سامنے ہوتا ہے تو ہلتے نہیں، اس لیے صاحب دیکھ لے گا، صاحب دیکھ لے گا، اور صاحب کا خالق و مالک، کائنات کا خالق و مالک دیکھ رہا ہے، اعتماد پڑھ رہا ہے۔ آیا مسجد کی کھڑکیاں دیکھ کر رہا ہے یا تم اپنے دکان کے حساب لگا رہے ہو یا بازاریں گھوم رہے ہو؟ اللہ تو دیکھتا ہے، اور اپنا نظریہ میرے رکھو۔ اگر میں اس کے شان کے مطابق کھڑا ہو جاؤں اور پھر اپنی حرکتیں کرنا شروع کر دوں، کبھی داڑھی سے کھیل رہا ہوں، کبھی کپڑوں سے کھیل رہا ہوں، کبھی ٹوپی کو سیدھا کر رہا ہوں، کبھی کچھ کر رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے تمہارا نظریہ پاک نہیں ہے۔ اگر یہ سمجھتا میرا افسر مجھے دیکھ رہا ہے، اس کو دیکھ کر تو حرکت نہیں کرتا، تو جب اللہ تجھے دیکھ رہا ہے تو حرکتیں کیسے کر رہا ہے؟ مسجد کو جانتے ہو، چلے راشد لیلا کے عشق میں مست ہے، نمازی نماز پڑھ رہا ہے، قضا کرو، مجنون اس کے سامنے گزرنا ہے، عشق کا مجنون، نمازی اس کو پکڑ لیا کہ کیا کر رہا ہے، نماز کے آگے رکتا ہے۔ ہماری عادت ہے نا، سب پہلے میں آ جاتے ہیں، پھر پیچھے دیکھتے ہیں بھاگنے کا راستہ بھی ہے کہ نہیں، پہلی سب پہ تو آ گئے، آئیں گے تو بخار کے ساتھ کیسے جاؤں؟ جیسے آگے آ گئے وہ سمندر ہے، آپ کو پتا ہے کہ پہلی سب کا کتنا سوال ہے، اور آتے ہوئے اس میں جائیں گے کیسے جاؤں گے، نکلنا دوستوں نکلنے کا راستہ مل جائے گا، مگر دل کو سکون کے ساتھ پیدا کر۔ یہ رکوع آپ کا حضور سے چھپا ہوا، خدا تو خدا ہے نا، ہمارا حضور سے تمہارا رکوع چھپا ہوا نہیں ہے، تمہارا سجدہ چھپا ہوا نہیں ہے، جو تو دلوں میں کتنا ایمان رکھ کے آتے ہو، یہ مصطفیٰ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ سلسلے کو میں نے آپ حدیث سنائی مصطفیٰ کی، مجھ سے تمہارا رکوع اور سجدے چھپے ہوئے نہیں ہیں، اور حضور نے فرمایا میں خدا کی ذات کی قسم کھاتا ہوں کہ میں تمہیں ایسے دیکھوں جیسے آگے دیکھوں۔ پچھلے جمعے کو میں تمہیں حدیث بتائی تھی، حضور کی نگاہ کی میں نے عرض کیا تھا حضور کی نظر کتنی ہے، لوگ کہتے ہیں دیوار کے پیچھے نبی نہیں دیکھتا، ارے نبی تمہارے دلوں کو دیکھ لیتا ہے، زمین میں نماز پڑھنے کو دیکھتا ہے، زمین کے خزانوں کو دیکھتا ہے، قبر والے سے کیا ہوتا ہے چیختا پکارتا نبی اسے بھی دیکھ لیتا ہے۔ اگر تو نیک مال اور پاکا مال امتی کرتا ہے ان کو بھی قبر میں دیکھ کے جان لیتا ہے کہ پروگرام کیوں ہو رہی ہے، اور لہٰذا وہ زمین میں جتنے اعمال ہو رہے ہیں اللہ کا نبی انہیں دیکھ بھی رہا ہے، اور جو مصطفیٰ پہ محبت اور عشق کے ساتھ درود پڑھتا
نزدیک کے سننے والے امام شعرانی سے پوچھا وہ کیا فرمیدان کے اندر تو کہتے ہیں جس امام کے پیچھے چلتے ہو نا فقیر امام اعظم جس پیر کی اتباع کی ہے وہ اور وہ صالحین بندے جن سے تم محبت کرتے ہو وہ صالحین بندے تمہاری قبر سے لے کر تمہاری کل سرال تک تمہاری نگرانی کرتے ہیں دکھا سکتا ہوں امام شعرانی کا معمول بات نہیں ہے امام شعرانی کا اشرف الثانی میں پھر تاریخ کی وہ ہے دیوار کے پیچھے کا نبی جانتا ہے مگر اس نے بھی لکھا ہے جمال کے اندر امام شعرانی رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں ہم امام اعظم کے پیروکار ہیں حضور کے امتی ہیں شہداء اور اولیاء کو ماننے والے ہیں اپنے پیر طریقت کو ماننے والے بیعت کرنے والے ہیں فرماتے ہیں تو جس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے وہ قبر سے لے کر کل سرات تک ان کی شفاعت ہوتا ہے یہ تو لوگ نبی کی شفاعت کا انکار کرنے لگے مگر یاد رکھو مصطفیٰ نے فرمایا جو میری شفاعت کا انکار کرے گا قیامت کے دن کی شفاعت کا میرے سے کوئی سوال نہیں حضور کی شفاعت سے معلوم ہوتا ہے ایسے وقت دوستو یاد رکھو یاد دیکھ کر رکھو ان کا مذہب کیا ہے ان کا مسلک کیا ہے یہ نہ دیکھو طلبا پر کا بنا ہوا ہے کمر پہ دورا جا رہا ہے بڑا ڈنڈا جبے پہنے ہوئے ہیں یہ نہ دیکھو اگر ایسا ہوتا تو اللہ کے محبوب نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صوركم ولا الى اعمالكم ولكن ينظر الى نياتكم میرے نبی پاک نے فرمایا مسلمانوں اللہ تمہارے اعمال کو نہیں دیکھتا اللہ تمہاری عبادتوں کو نہیں دیکھتا اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا اللہ تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے کہ تم کیا کرتا ہے نماز تو پڑھتا ہے کیسا کر رہا ہے بادل ہو رہا ہے